کسی جان کو قتل کرنے سے بغیر حق کے قتل نہ کرو. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کہ جب مسلمانوں میں تلوار چلے گی پھر شاید ہی یہ تلوار رک سکے. اور آج قتل اتنا عام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان مبارک میں آپ نے فرمایا قیامت کے قریب قتل عام ہوگا. نہ قاتل کو پتا ہے میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہے میں کیوں قتل ہو رہا. کیا خیال ہے آج یہ حالات نہیں ہو گئے؟ اخبارات پڑھ کے دیکھ لیجئے، روزانہ آپ اخبار پڑھیے، 40 50 60 70 100 بندہ روز ہی مرا ہوا ہوتا ہے. پتا ہے مارنے والے کو میں نے کیوں مارا. ابھی یہ ٹرین کے اندر جو آگ لگی ہے لگانے والے کو پتا ہے میں نے کیوں لگائی ہے. مرنے والے بڑی خوشی خوشی ٹرین میں بیٹھے، راستے میں بوگیاں جل کے راکھ ہو گئی، انہیں پتا ہے ہم کیوں ماریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کے قریب قتل عام ہوگا. لیکن یاد کر لیجئے ایک مسلمان کو مارنا، ایک مسلمان کو مارنا بلکہ ایک انسان کو مارنا ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. صحابی میدان جنگ کے اندر ایک کافر کو گرا لیتے ہیں، تلوار چلانے کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے، کافر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ تلوار چلا کے اسے کاٹ دیتے ہیں. خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. آپ کہتے ہیں میرے ساتھی کیا اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے پڑھا تھا. بظاہر یہی نظر آتا ہے نا کہ کافر ہے، جنگ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اور جب مغلوب ہو گیا مرنے کا وقت آیا تلوار اٹھی تو کلمہ پڑھ لیا. بظاہر یہی نظر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے پڑھا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا یہ ڈر کے پڑھ رہا ہے؟ قیامت کے دن تیرا کیا بنے گا جب یہ اپنے لا الہ الا اللہ کو لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں. یہ تو وہ ہے جو بظاہر یہی لگتا ہے کہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اشارے اسی طرف ہے، ظاہری بات یہی ہے، لیکن اس کے قتل پر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس کے عمل سے بری ہوں. اور جو نسلاً مسلمانوں کو قتل عام کر جاتا ہے، سائیکل پہ کچھ باندھ کر گاڑی کے اندر کچھ بارود بھر کے کسی بلڈنگ سے ٹکرا دیتا ہے اور اپنے خیال میں سوچتا ہے میں نے ایک کافر مار دیا. ارے ظالم تو نے ایک کافر مارا، 100 مسلمان مارے، ان 100 مسلمانوں کا خون کس کے ذمہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کرتے ہیں درختوں کو نہ کاٹنا، بچوں کو نہ مارنا، جو اپنے دروازوں کو بند کر لے، اندر پناہ لے لے، چھپ جائے، جو اسلحے کو پھینک دے ان سے قتال نہ کرنا. اور یہاں 100 کے 100 مسلمان مارے گئے، کہیں 20 مسلمان مارے گئے. ایک مسلمان کا قتل ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز جس سے منع کیا، اور یہاں پر اس قتل پہ قرآن حکیم کی آیت سن لیجئے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. جو جان بوجھ کر ایک مسلمان کو مارتا ہے، پتا ہے میرے اس کام سے، میری اس حرکت سے کتنے ہی مسلمان مارے جائیں گے. جو جان بوجھ کے ایک مسلمان کو مارتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ کی جہنم. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ کا غصہ، اللہ کی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کیا گیا ہے. اس حدیث میں چوتھی بڑی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے اور جہنم کی وعید سنا رہے وہ سود خوری ہے. اور یہ بیماری بھی یہودیوں والی ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی.
جی مولوی صاحب کیا کریں، مکان تھا نہیں، بینک سے ہم نے قرضہ لے کر مکان بنا لیا، اب جتنی پگار ملتی ہے وہ اس کے قرضہ اتارنے میں داخل کرا دیتے ہیں۔ ارے جھگی میں رہ کر اگر ایمان کی حالت میں مر گئے تو جنت کے محلات مبارک ہو، لیکن اگر حرام طریقے سے دنیا میں محلات بنا لیے تو جہنم کے گھر میں کیسے گزارا ہوگا؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا۔ سود خور ایسا کھڑا ہوگا جیسے اس کو شیطان چمٹا ہوا، کیونکہ یہ کہا کرتا تھا جی بھائی ہیلے اور بہانے، یہ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے۔ ایک مربع زمین ہے، مولوی صاحب کیا کریں، ٹریکٹر ملتا نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ ٹریکٹر خرید لوں، میں نے پھر زرعی بینک سے قرضہ لے کے قسطوں پہ ٹریکٹر لے لیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سود خور کو قیامت کے دن نیزہ دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اپنے رب سے جنگ کی تیاری کر۔ اس سود کے اگر درجات بنائے جائیں، سب سے چھوٹے درجے کا گناہ ایسے ہے جیسے ماں کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ اور ہم مزے سے پینشن ملی بینک کے اندر، فکس ڈپازٹ بینک کے اندر، بینک کا کاروبار، بینک کی ملازمت، یہ سارے حرام کے راستے اور جہنم کے راستے، یہودیوں کی سنتیں ہیں جو مسلمان اس پہ چل رہے۔ پانچواں کبیرہ گناہ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے مال کھانے سے بچو، حرام طریقے سے یتیم کا مال کھانا۔ یتیم ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، تمہیں ذمہ داری دے دی گئی، تم اس کا مال کھانا شروع کر دو حرام طریقے سے، غلط راستے سے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہمارے ہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یتیم کا مال اسلام کے نام پہ کھایا جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دینا، بات کڑوی ہے لیکن مجبور ہوں، یہ منبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پہ کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ ہمارے ہاں یتیم کے مال کو کھانے کے اسلامی طریقے بنائے ہوئے، باپ مر گیا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ گئے، مولوی صاحب پگڑی پہن کے پہنچ گئے، تیرا ابا مر گیا، کہو جی راتی مر گیا، دل میں کہتا چنگا ہی ہے، کچھ دن کھانے کے لیے، چلو پہلے دن کے ختم کی تیاری کرو، پہلے دن کا ختم، تیسرے دن کا ختم، 7ویں دن کا ختم، 9ویں دن کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم۔ یہ پہلے دن کا ختم جو اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں، تم یتیموں کا مال کھا رہے ہو۔ اسلام تو حکم دیتا ہے کسی کے گھر میں میت ہو، وہ تو بیچارے غم کے اندر ہے، پڑوسی کھانا بنا کر اس کے گھر میں پہنچائے۔ اسلام کا حکم پڑوسی کھانا پہنچائے، ان کا غم کم کرے، ان کے غم میں شریک ہو۔ یہاں ادھر باپ مر جاتا ہے، ادھر دیگیں چولہے پہ چڑھ جاتی ہیں اور بکرے ذبح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر گٹھلیاں آ جاتی ہیں، آیت کریمہ کا ورد شروع ہو جاتا ہے، اور قریب کی مسجد کے درویشوں کے مزے ہو جاتے ہیں، مولوی بھی آ جاتا ہے، سارے درویش بھی آ جاتے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اصال ثواب کیا جا رہا ہے، اور دیگیں ہضم کی جا رہی ہیں۔ پہلے دن کا ختم ہو یا تیسرے کا، 7ویں کا ہو یا 9ویں کا، 10ویں کا ہو یا 40ویں کا، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے، اور جب اس پہ اسلام کی چادر چڑھا کر کھاؤ گے تو جرم اور بڑھ جائے گا۔ اور جس کبیرہ گناہ کا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وہ میدان جنگ کے اندر جب دشمنوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، کفار کے ساتھ جو پشت پھیر کے بھاگے گا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے، یہ الزام کچھ ظالم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت حسین پہ لگاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، قتل حسین در اصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ حضرت حسین کفر اور اسلام کی جنگ لڑنے کے لیے کربلا میں گئے، ایمان کا مارکا تھا، سچ اور جھوٹ کی لڑائی تھی، اسلام کو غالب کرنے کے لیے گئے،
اور خود پھر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، ملا باقر مجلسی، شیخ مفید اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسین نے کوفے میں پہنچ کے 3 شرطیں پیش کی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مجھے اجازت دو میں واپس مدینے چلے جاتا ہوں۔ اگر یہ کفر اور اسلام کا مارکا تھا تو نعوذ باللہ حضرت حسین پھر کفر کی جنگ سے کافروں کے سامنے آ کر بھاگ رہے تھے۔ نواسہ رسول پہ اس سے بڑی بھی کوئی تہمت ہوگی؟ نواسہ رسول حضرت حسین کی اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہوگی؟ قرآن بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب تمہیں ایمان والوں کافروں کے سامنے ہو جاؤ، آمنے سامنے ہو جاؤ، مارکا برپا ہو جائے، پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی پشتوں کو پھیر کے واپس بھاگو۔ کسی ہیلے کے لیے اپنے گروہ سے مل کے دوبارہ حملے کے لیے واپس آؤ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو ڈر کے بھاگے گا واپس آئے گا اس کے لیے جائز۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو اس دن اپنی پشت کو موڑ لے، واپس بھاگ جائے، پیٹھ موڑ کے دوڑ لگا دے، اس کا ٹھکانہ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کا غضب لے کر آتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے اندر ایک گناہ مسلمانوں کا میدان جہاد سے بھاگنا جب مارکا برپا ہو جائے، اور ایک کبیرہ گناہ اس حدیث میں مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا، برائی کی تہمت لگانا، جو غافل ہے، پاک دامن ہے، ان کے بارے کے اندر گندے جملے کہنا، ان پہ الزام تراشی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ جادو کے بارے میں سنیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا، حضرت عثمان، عبداللہ بن عمر، حضرت حفصہ، قیس بن سعد، یہ تمام کے تمام جادوگر کے قتل کے قائل تھے کہ جادوگر پر حد قائم کی جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ بیٹھے ہوئے نجومی سڑکوں کے اوپر، روڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے تختے لگا کر غیب کی خبریں بتانے والے، تعویذ فروش، طوطوں کے ذریعے فال نکالنے والے، اسلام کی حکومت ہو تو یہ تمام کے تمام گردن زنی کے قابل ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، وہ بھی اسی چیز کے قائل تھے کہ جادوگر کی گردن کو مار دیا جائے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عمر آرڈر جاری کرتے ہیں اپنے خلفاء کو، اپنی حکومت کے ذمہ داران کو، اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، جادوگر مرد ہو جادوگر عورت ہو، دونوں کو قتل کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، ہم نے حضرت عمر کے اس آرڈر کے بعد 3 جادوگروں کو قتل کر دیا۔ حضرت حفصہ کے پاس ایک جاریہ، ایک لوڈی، جس نے ان پہ جادو کیا، پھر حضرت حفصہ نے اس اپنی جاریہ کو قتل کروا ڈالا۔ نواقض اسلام، جو چیزیں اسلام کو توڑ دیتی ہیں، وہ اعمال جن کے کرنے کی بنا پر مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، ان میں ایک چیز جادوگری بھی ہے۔ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ سے، حضرت عمر سے، حضرت حفصہ سے، حضرت جندب سے، 3 صحابہ سے جادوگروں کے قتل کرنے کا آرڈر احادیث کے اندر ملتا ہے۔ جادوگر کو قتل کرنے کا قصہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ابو عثمان کی روایت سے، ولید کے پاس ایک شخص تھا جو کرتب اس طرح دکھاتا کہ ایک شخص کو لوگوں کے سامنے ذبح کرتا، اس کا سر اس کے دھڑ سے جدا کر دیتا اور پھر سر کو دھڑ سے دوبارہ لگا دیتا اور کہتا دیکھو یہ زندہ ہو گیا۔ لوگ اس کا یہ عمل دیکھ کر بڑے تعجب کے شکار ہوتے، پریشان ہوتے، کیا یہ مردوں کو زندہ کر لیتا ہے؟
ایک صحابی آئے، وہ کرتب کرنے والا ڈرامے باز جادوگر آیا،